وعلى آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ قاف کی آیت نمبر 16 سے تلاوت کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اور بلا شبہ ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے، اور ہم خوب جانتے ہیں اس کا نفس جو وسوسے ڈالتا ہے، اور ہم اس سے شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ۔ جب اس کے اعمال کو لے لیتے ہیں دو لینے والے ان میں سے، ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے۔ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ وہ نہیں نکالتا اپنی زبان سے کوئی بات، مگر اس کے پاس ایک نگہبان لکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ اور آ پہنچی موت کی بے ہوشی سچ مچ، اے نادان، یہ ہے وہ جس سے تو دور بھاگا کرتا تھا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ۔ اور سور پھونکا جائے گا، یہی وعید کا دن ہوگا۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ۔ اور حاضر ہوگا ہر شخص اس طرح کہ اس کے ہمراہ ایک اسے ہانکنے والا اور ایک گواہ ہوگا۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ تو عمر بھر غافل رہا اس دن سے، پس ہم نے اٹھا دیا ہے تیری آنکھوں سے تیرا پردہ، سو تیری بینائی آج بڑی تیز ہے۔ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ۔ اور کہے گا اس کا عمر بھر کا ساتھی، یہ اعمال نامہ جو میرے پاس تھا بالکل تیار ہے۔ الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ۔ جہنم میں جھونک دو ہر کافر سرکش کو۔ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ۔ جو سختی سے روکنے والا تھا نیکی سے، حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا تھا۔ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ۔ جس نے بنا رکھے تھے اللہ کے ساتھ کئی اور خدا، پس جھونک دو اس بدبخت کو عذاب شدید میں۔ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَٰكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ۔ اس کا ساتھی شیطان بولے گا، اے ہمارے پروردگار، میں نے تو اسے سرکش نہیں بنایا تھا، بلکہ وہ خود ہی گمراہی میں دور تک چلا گیا تھا۔ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ۔ اللہ فرمائے گا، مت جھگڑو میرے روبرو، میں تو پہلے ہی تم کو وعید سنا چکا ہوں۔ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ۔ میرے ہاں حکم بدلا نہیں جاتا، اور نہ میں اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہوں۔ یہ سورہ قاف کا دوسرا رکوع ہے۔ اس سے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے یوم آخرت پر دلائل دیے تھے کہ انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اس سے حساب و کتاب ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی چیز کو
مزید دلائل کے ساتھ جو ہے مضبوط فرمایا ہے، مؤثر طریقے سے پیش فرمایا ہے، اور اس بات سے آگاہ کر دیا کہ تم آخرت کے دن کو مانو یا نہ مانو، بہرحال وہ دن آ کر رہے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس رکوع کے اندر انسان کی تخلیق سے لے کر حساب و کتاب تک کا تذکرہ فرما دیا، فرمایا کہ اور بلا شبہ ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے، اور ہم خوب جانتے ہیں اس کا نفس جو وسوسے ڈالتا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کو ایجاد کرتا ہے، کسی چیز کو بناتا ہے، کوئی آلہ ہو، کوئی مشینری ہو، کوئی اور چیز ہو، تو جتنا اس چیز کے بارے میں اس شے کو بنانے والا جانتا ہے، دوسرا اس کے بارے میں اتنا علم نہیں رکھتا۔ حالانکہ وہ جو چیز بناتا ہے، جو آلہ بناتا ہے، جو مشینری بناتا ہے، اس کا وہ خالق نہیں ہوتا، وہ صرف موجد ہوتا ہے۔ یعنی اس کو خود کس طریقے سے بناتا ہے کہ کچھ چیزوں کو جمع کر کے بنا دیتا ہے، اس کا جو مادہ ہوتا ہے وہ اس کو بنانے والا نہیں ہے، اس مادے کو بنانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ مادہ پہلے سے موجود ہے، لیکن اس مادے کو مختلف طریقوں سے جمع کر کے اس نے ایک چیز کو جو ہے ایجاد کر دیا، بنا دیا۔ جبکہ اللہ رب العزت جو ہے خالق بھی ہے، یعنی وہ صرف موجد ہی نہیں ہے بلکہ خالق ہے۔ اس نے انسان کو بنایا ہے تو انسان کی ہر شے کو بنایا ہے، یعنی اس کے مادے کو بنانے والا بھی اللہ ہے۔ تو انسان کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر شے کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس آلے کو بنانے والا، اس مشینری کو بنانے والا اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، تو وہ رب کے جس نے انسان کو تخلیق فرمایا، انسان کا خالق ہے، تو کیا وہ انسان کے بارے میں نہیں جانتا؟ فرمایا کہ وہ انسان کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے، حتیٰ یہ کہ بعض اوقات انسان کئی چیزوں کو اپنے بارے میں نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ انسان کو تو یہ معلوم نہیں کہ اس کے اندر اللہ نے جو نظام بنایا ہے وہ کیسے چلتا ہے، اس کے اندر کیا اللہ نے حکمتیں رکھی ہیں، وہ ان سے پوری طرح واقف نہیں ہیں، جبکہ رب کائنات، خالق کائنات ان سب کو جانتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو انسان کے ان وسوسوں سے بھی باخبر ہے جو دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ صرف ظاہر کو اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ اس کے وسوسے سے، اس کے خیالات سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ اور فرمایا اور ہم اس سے شہرگ سے بھی زیادہ نزدیک ہیں، یعنی ہم تو اس کے شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جس طریقے سے ہماری وہ شے جو ہمارے زیادہ قریب ہے، یعنی ہماری آنکھوں کی پلکیں ہماری کتنے قریب ہیں، ہماری ناک ہم سے کتنے قریب ہے، ہمارا منہ ہم سے کتنا زیادہ قریب ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی اپنی پلکوں کو، اپنی ناک کو، اپنے چہرے کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہمیں کوئی دوسری چیز استعمال کرنی پڑتی، آئینہ استعمال کرتا ہے تب کیا جاتا ہے، تو تب ہمیں جو اپنا چہرہ نظر آتا ہے، لیکن ہماری وہ آنکھیں کہ جن سے ہم ہر شے کو دیکھتے ہیں، اس سے ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھ پاتے۔ کیوں نہیں دیکھ پاتے؟ کہ وہ زیادہ قریب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، یعنی شہرگ جو ہے اس پر انسان کی جان کا دار و مدار ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو اللہ تو وہ ہے کہ جو شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دور سے سننا تو یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تو خود فرما رہا ہے کہ میں دور نہیں ہوں، میں تو شہرگ سے زیادہ قریب ہوں۔ تو دور سے کہاں، وہ تو قریب سے سنتا ہے، وہ تو ہم سے اتنا قریب ہے کہ اس سے زیادہ قریب کوئی شے ہی نہیں، کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اللہ تعالیٰ تو شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ کے حبیب جانوں سے زیادہ قریب ہیں اور اللہ تعالیٰ شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ فرمایا کہ جب اس کے اعمال کو لے لیتے ہیں، دو لینے والے ان میں سے ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے۔ یعنی بتایا گیا کہ انسان جو ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں انسان کے بارے میں بخوبی علم رکھتا ہوں، سب کچھ مجھے پتہ ہے چونکہ میں نے اس کو بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود کہ میں نے انسان کو بنایا، اس کی ساری چیزوں کا مجھے علم ہے، میں نے عدالت کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے،
جو چیزیں پوری کرنا لازمی ہوتی ہیں ان کو بھی لازم کیا ہے۔ چنانچہ میں نے 2 گواہ بھی رکھے، یعنی کرامن کاتبین، ایک فرشتہ ہمارے دائیں کندھے پر موجود ہے، ایک بائیں کندھے پر موجود ہے، ایک نیکیاں لکھتا ہے اور ایک ہماری برائیوں کو لکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب اس کے اعمال کو لے لیتے ہیں 2 لینے والے، یعنی وہ 2 لینے والے یعنی کرامن کاتبین جو ہیں، وہ انسان جو ہی بولتا ہے، کچھ کرتا ہے، حرکت کرتا ہے، فعل کرتا ہے تو وہ فوراً لکھ لیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نیکی کا ارادہ کرنے پر ہی جو نیکی کا فرشتہ ہوتا ہے دائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے، تو حکم اس کو اللہ کی جانب سے یہ ہے کہ مومن بندہ جب نیکی کا ارادہ کرے تو اس کی نیکی، ایک نیکی لکھ دیا کرو، اور جب وہ نیکی کر بیٹھے تو اس پر اس کی 10 نیکیاں لکھو۔ ایک نیکی کرنے پر 10 نیکیاں اس کی لکھی جاتی ہیں۔ اور جو الٹے ہاتھ پر یعنی بائیں جانب ہوتا ہے، برائی لکھنے والا ہوتا ہے، تو وہ ماتحت ہوتا ہے دائیں جانب والے فرشتے کے۔ تو دائیں جانب والے فرشتے کو حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو روکے، کب تک؟ جب تک کہ وہ برائی کو کر نہ بیٹھے، یعنی جب ارادہ کیا برائی کا تو وہ لکھا نہیں جائے گا۔ ہاں جب وہ کر بیٹھے تو پھر حکم ہوتا ہے کہ اب اس کو لکھنے کا حکم دیا جائے کہ وہ لکھے۔ یہاں پر بھی جو دائیں جانب والا فرشتہ ہوتا ہے، جو نگہبان ہوتا ہے، دوسرے فرشتے کا امیر ہوتا ہے، وہ اس کو روکتا ہے کہ اتنے وقت تک تم انتظار کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے۔ اگر وہ اس دورانیے کے اندر، وہ ایک مخصوص دورانیہ جو فرشتہ بتاتا ہے کہ اگر اس کے اندر وہ توبہ کر لے تو وہ اس کے نامہ اعمال کے اندر نہیں لکھا جاتا، لیکن اگر اس کے باوجود وہ توبہ نہ کرے تو پھر اس کے نامہ اعمال کے اندر اس کا ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ دونوں جو فرشتے ہیں وہ انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر فرما دیا ہے کہ جو اس کی باتوں کو لکھ لیتے ہیں۔ وہ نہیں نکالتا اپنی زبان سے کوئی بات مگر اس کے پاس ایک نگہبان لکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے، یعنی یہاں زبان سے بات نکلی اور وہاں وہ لکھ لیتا ہے۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ ایک گھیرے کے اندر ہے، اس کا حصار لیا ہوا ہے، ہر طرف سے وہ انسان اللہ کے گھیرے میں۔ دنیا کے اندر بھی اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کے پیچھے کوئی CID لگی ہوئی ہے، اس کے کوئی وارنٹ جاری ہو گئے ہیں، تو وہ خائف ہو جاتا ہے، ڈرتا ہے اور نکلنے سے بھی گھبراتا ہے، اور اپنی ہر حرکت کو جو ہے وہ بڑے محتاط انداز سے جو ہے اختیار کرتا ہے۔ تو انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ خالق کائنات تو وہ ہے کہ جس کی CID جو ہے وہ سب سے زیادہ سخت ہے۔ یعنی دنیا کی CID کیا ہے؟ وہ انسان کے ظاہری حرکت کو دیکھ سکتی ہے، ظاہری اعمال کو دیکھ سکتی ہے، ظاہری گفتگو کو دیکھ سکتی ہے، انسان کے دل کے احوال سے تو واقف نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو دل کے احوال پر بھی پکڑ فرماتا ہے، وہ دلوں کے احوال کو جاننے والا ہے، اور اس نے ساتھ ایسی CID رکھی ہے کہ انسان چاہے گھر کے اندر ہو یا باہر ہو، وہ تنہائی میں ہو یا مجمع میں ہو، وہ ہر وقت اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ لکھتے رہتے ہیں۔ کوئی بھی بات وہ کرے، کچھ بھی وہ کرے، اس کو لکھ دیا جاتا ہے اور اسی طریقے سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، جس طریقے سے ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک ویڈیو بناتا ہے شخص، تو اس ویڈیو کو دوبارہ جب دیکھنا چاہتا ہے تو اس کی ہر حرکت، ہر بات، ہر گفتگو جو اس کے سامنے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نظام اس سے بھی زیادہ تیز ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اور وہ اسی طریقے سے قیامت کے دن ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی کا جو آخری صفحہ ہے اس کا ذکر فرماتا ہے کہ انسان کی پوری زندگی جو ہے وہ اللہ کے گھیرے میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ انسان کی زندگی کا جو آخری وقت آتا ہے تو فرمایا کہ اور آ پہنچی موت کی بے ہوشی سچ مچ، اے نادان یہ ہے وہ جس سے تو دور بھاگا کرتا تھا۔ اب فرمایا کہ اسی طریقے سے انسان زندگی گزارتا رہتا ہے، زندگی کے صبح اور شام اس کے ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دن اس کو موت آ کر دبوچ لیتی ہے، اور اس کو اب کہا جاتا ہے، اس سے فرشتہ کہتا ہے کہ یہی تو وہ موت ہے جس سے تو بھاگا کرتا تھا اور جس کی حقیقت کو تو جو ہے بھول بیٹھا تھا، جس کی یاد سے تو غافل تھا، اور سور پھونکا جائے گا یہی وعید کا دن ہوگا۔ یعنی اب انسان پر موت جب طاری ہو گئی، علماء کرام ایک تو یہاں پر یہ بات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آ پہنچی موت کی بے ہوشی سچ مچ،
یعنی کہتے ہیں کہ جب انسان پر موت کا وقت طاری ہو جاتا ہے، نزاع کی کیفیت طاری ہوتی ہے، تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اس پر ساری چیزیں عیاں کر دی جاتی ہیں، یعنی عالم آخرت جو اس پر عیاں ہو جاتا ہے، وہ ہر شے کو دیکھنے لگتا ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ میں اب حق کو قبول کر لوں، لیکن اب کہا جاتا ہے کہ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کی مہلت دی اسی لیے تھی کہ غیب پر ایمان لے آئے۔ اب تو اس کیفیت میں جب کہ اس کو ہر شے نظر آ گئی، وہ چاہے گا کہ میں ایمان قبول کر لوں، لیکن اس کو کہا جائے گا کہ نہیں، اب تو اگر ایمان لے بھی آئے تو یہ تیرا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر جو ہے حساب کتاب کی باری آ جاتی ہے، فرمایا کہ اور سور پھونکا جائے گا، یہی وعید کا دن ہوگا، یعنی یہ وہ دن ہے جس سے ڈرایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ یہ وہ دن آنے والا ہے کہ جس دن اللہ کی بارگاہ میں تمہیں پیش ہو کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ جب سور پھونکا جائے گا تو سب اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، اور کیا ہوگا کہ جب وہاں کھڑے ہوں گے تو وہ دو جو فرشتے دنیا کے اندر اس کے ساتھ تھے، وہ دونوں اس کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، ایک دائیں جانب ہوگا اور ایک بائیں جانب، اور بلکہ فرمایا کہ ایک پیچھے سے اس کو ہانک کر لے جائے گا، ایک پیچھے سے ہانکتا ہوا اس کو آگے لے جائے گا، اور حاضر ہوگا ہر شخص اس طرح کہ اس کے ہمراہ ایک اسے ہانکنے والا اور ایک گواہ ہوگا۔ یعنی جو مجرم ہے، مجرم کو گھسیٹے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں گھسیٹتے ہوئے پیش کیا جائے گا، اور جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، معزز بندے ہوں گے، ان کو اعزاز کے ساتھ، تکریم کے ساتھ، وفد کی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور ایک گواہ بھی ساتھ میں ہوگا، اور کہا جائے گا تو عمر بھر غافل رہا اس دن سے، یعنی یہی تو حساب کتاب کا دن ہے، اس سے تم دنیا کے اندر غافل رہے، پس ہم نے اٹھا دیا تیری آنکھوں سے تیرا پردہ، سو تیری بینائی آج بڑی تیز ہے۔ اب تو ہر شے وہاں عیاں ہوگی، ہر چیز نظر آ رہی ہوگی، لیکن فرمایا کہ اس دن سے تو دنیا کے اندر غافل رہا۔ دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ تو اس دن کو اپنے یاد رکھتا، اور یہ دن اگر انسان کو یاد رہتا تو وہ اللہ کی نافرمانی سے باز رہتا۔ انسان اللہ کی نافرمانی اسی وقت کرتا ہے کہ جب وہ اس دن کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ دن انسان کو یاد رہے تو وہ کبھی اللہ کی یاد سے غافل ہی نہیں ہو سکتا، جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو میں دیکھتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہی تم بھی دیکھنے لگو تو تم یہ سب کاروباری زندگی چھوڑ کے جنگلوں کی طرف بھاگ جاؤ، یعنی پھر تو جو ہے اللہ کی یاد میں انسان منہمک ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ نظام کائنات کو چلانا ہے، اس لیے ہماری آنکھوں سے وہ ساری چیزیں جو اوجھل رکھی ہوئی ہیں، اور یہی ہمارا امتحان اور آزمائش اللہ نے بتائی ہے کہ اسی طریقے سے تمہاری آزمائش ہوگی۔ اور کہے گا اس کا عمر بھر کا ساتھی، یعنی وہ فرشتہ جو اس کے اعمال لکھتا تھا، کہے گا کہ یہ اعمال نامہ جو میرے پاس تھا بالکل تیار ہے، یعنی وہ اللہ کی بارگاہ میں اس وقت اعمال نامہ پیش کر دے گا کہ یہ وہ اعمال نامہ ہے جو میں نے اس کا لکھ رکھا تھا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کا جو نامہ اعمال ہوتا ہے، اس کے جو فرشتے دو لکھتے ہیں اس کے نامہ اعمال کو، جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اس کے ابتدا اور اس کی انتہا میں اگر نیکی ہے، یعنی اس کے پہلے بھی نیکی ہے، اس کے آخر میں بھی اگر نیکی لکھی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ میں نے معاف کر دیا۔ ابتدا اور انتہا، یعنی انسان کی زندگی کی ابتدا اور اس کی انتہا اگر نیکی پر ہے تو فرمائے کہ فرشتوں کو اللہ فرمائے گا تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو معاف کر دی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ مومن کا انتقال ہوتا ہے، دنیا سے وہ اٹھ جاتا ہے، تو اس کے جو فرشتے ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ کرامن کاتبین لکھنے والے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ مولا فلاں شخص کا تو انتقال ہو گیا، اب مجھے اجازت دی جائے، ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم آسمانوں کی طرف آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمانوں کے اندر تو میرے فرشتے موجود ہیں جو میری تسبیح میں مصروف ہیں، لہٰذا یہاں تو کوئی گنجائش نہیں۔ وہ کہیں گے کہ مولا ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم زمین میں رہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین کے اندر بھی میری مخلوق موجود ہے اور وہ میری تسبیح کر رہی ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ مولا پھر ہم کہاں جائیں، ہمیں کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس کی قبر پر
کھڑے ہو جاؤ اور یہاں پر تم اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، ان کلمات کو پڑھتے رہو، دہراتے رہو، اور قیامت تک یہ اس شخص کے نامہ اعمال کے اندر لکھتے جاؤ، اس بندہ مومن کے نامہ اعمال کے اندر لکھتے جاؤ۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان جو ہے صحت کی حالت میں، تو یعنی جب فرشتہ اجازت مانگتا ہے کہ مجھے آسمانوں کی طرف یا زمین کی طرف رہنے کا حکم دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہاں تو میری مخلوق موجود ہے جو میری تسبیح میں مصروف ہے، تو اب تمہیں یہ حکم ہے کہ تم اس کی قبر پر کھڑے ہو جاؤ اور اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ کا ورد کرتے رہو، یہ پڑھتے رہو، اور اس کے نامہ اعمال کے اندر قیامت تک یہ لکھتے رہو۔ یعنی پڑھیں گے فرشتے یہ جو اوراد ہیں، یعنی اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، یہ پڑھیں گے تو فرشتے، لیکن لکھیں گے اس شخص کے نامہ اعمال کے اندر جو کہ اس دنیا سے رحلت کر گیا، نیک مومن بندہ جو دنیا سے چلا گیا، اس قیامت تک اس کے نامہ اعمال کے اندر یہ لکھا جاتا رہے گا کہ یہ اس کی طرف سے پڑھا جا رہا ہے، اس کا ثواب اس کے لیے لکھا جائے گا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوئی کہ اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ بندہ مومن جب بیمار ہوتا ہے اور اس کو تکلیف ہو جاتی ہے یا وہ سفر میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اعمال صالحہ جو وہ سفر کی حالت کے بغیر یعنی اقامت کی حالت میں کیا کرتا تھا یا بیماری کی حالت میں جب نہیں صحت یابی کی حالت میں کیا کرتا تھا، تو حکم ہوتا ہے کہ اس کے اعمال نامے کے اندر جو ہے وہ اعمال لکھتے جاؤ جو وہ صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا، جو اقامت کی حالت میں کیا کرتا تھا، اس لیے کہ اب یہ مجبور ہے اور یہ اس کو ہم نے اس طریقے سے کر رکھا ہے، یعنی یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے، لیکن اس کے نامہ اعمال کے اندر وہ نیکیاں اس کی لکھی جاتی رہتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اور کہے گا اس کا عمر بھر کا ساتھی یہ اعمال نامہ جو میرے پاس تھا بالکل تیار ہے، جہنم میں جھونک دو ہر کافر سرکش کو۔ اب فرشتوں کو حکم ہوگا کہ جو بھی کافر سرکش ہے اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ جو سختی سے روکنے والا تھا نیکی سے، حد سے بڑھنے والا شک کرنے والا تھا، یعنی شیطان جو ہے وہ، اور پھر شیطان کا جو بھی ساتھی ہے وہ حق سے روکنے والا ہوتا ہے، وہ خیر اور بھلائی سے انسان کو روکنے والا اور حد سے بڑھنے والا ہوتا ہے، اور پھر شک کس میں؟ آخرت کے دن پر شک، اللہ کے نبیوں کی تعلیمات پر شک، اللہ کے بارے میں شکوک و شبہات۔ تو فرمایا کہ جو بھی ایسے شک کرنے والے ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں، نیکی سے روکنے والے ہیں، ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ جس نے بنا رکھے تھے اللہ کے ساتھ کئی اور خدا، اللہ کے سوا کئی اور خدا بنا رکھے تھے، دنیا کے خدا، یعنی خدا صرف وہی نہیں کہ جس کی عبادت کی جائے، بلکہ خدا اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ جس کے قانون کو مان لیا جائے۔ ایک حدیث شریف ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ اس طریقے سے جو دوسروں کی عبادت کرتے تھے تو ان کے بارے میں یہ حکم ہے، تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے یعنی اہل کتاب میں سے تھے اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو کسی کو خدا نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم ان کی حلال کردہ شے کو حلال اور ان کی حرام کردہ شے کو حرام نہیں جانتے تھے ان کے علماء کی؟ تو وہ کہتے تھے کہ ہاں یہ تو بات ضرور ہے۔ تو فرمایا کہ یہی خدا ماننا ہے، یعنی جو انہوں نے کہا کہ یہ حلال ہے تو اس کو تم نے حلال جانا، جس کو انہوں نے کہا کہ یہ حرام ہے تو اس کو تم نے حرام جان لیا، یعنی جس چیز کو وہ حلال کہیں وہ حلال، جس کو وہ حرام کہیں وہ حرام۔ تو یہی خدا ماننا ہے۔ خدا ماننا کیا ہے؟ کہ دوسروں کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور ان کی حرام کردہ چیزوں کو حرام قرار دیا جائے، اور اللہ کی حلال کردہ چیز کو حلال نہ سمجھا جائے یا اس کی حرام کردہ شے کو حرام نہ سمجھا جائے۔ یعنی خدا تو وہ ہے کہ جس کی حلال کردہ شے کو مومن حلال سمجھے اور جس کی حرام کردہ شے کو مومن حرام تصور کرے اور اس پر ایمان رکھتے ہوئے عمل کرے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بنا رکھے تھے اللہ کے ساتھ کئی خدا، پس جھونک دو اس بدبخت کو عذاب شدید میں۔ اس کا ساتھی شیطان اب بولے گا، شیطان ایک انسان کے ساتھ شیطان بھی لگایا ہوا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ رہتا ہے۔ تو اس وقت جب کہ اس کو جہنم میں جھونکنے کا حکم ہوگا کہ وہ بھی کپ کپا اٹھے گا اور لرزتے ہوئے کہے گا، اس کا ساتھی شیطان بولے گا، یہ ہمارے پروردگار، میں نے تو اسے سرکش نہیں بنایا تھا،
وہ کہے گا کہ مولا میں نے تو کوئی اس کے ساتھ جو ہے سرکشی کا طریقہ نہیں اختیار کیا، یہ تو خود سرکش بنا، بلکہ وہ خود ہی گمراہی میں دور تک چلا گیا تھا، یعنی میں نے تو صرف اس کو اشارہ کیا اور یہ خود بخود جو ہے گمراہی میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ اللہ فرمائے گا مت جھگڑو میرے روبرو۔ اب اللہ فرمائے گا کہ میرے سامنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں، میں تو پہلے ہی تم کو وعید سنا چکا ہوں، یعنی جو شیطان کی پیروی کرے گا، جو اس کی بات کو تسلیم کرے گا، تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ جہنم ہے، تو میں پہلے وعید سنا چکا ہوں، میرے ہاں حکم بدلا نہیں جاتا، یعنی اللہ کا حکم جو ہوتا ہے، اللہ کا قانون جو ہے وہ نہیں بدلا جاتا، وہ تو ویسے کا ویسا رہتا ہے۔ اللہ کے قانون کے اندر کوئی انسان تبدیلی نہیں کر سکتا، وہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون، یعنی یہ شریعت جو ہے، یہ دین جو ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اس کے اندر کوئی انسان تبدیلی کی اس کو یہ نہیں اختیار ہے کہ وہ اللہ کے قانون کے اندر جو ہے کوئی تبدیلی کر لے۔ ہاں انسانوں کے قانون ہیں کہ ان کے اندر تبدیلی ہو جاتی ہے، کسی کے لیے موت کا حکم ہے تو اس کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے کہ انسان کا قانون ہے، لیکن جو مولا کا قانون ہے، جو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے قانون عطا فرمایا، اس کے اندر تبدیلی کے اختیار کسی انسان کو نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ میرے ہاں حکم بدلا نہیں جاتا اور نہ میں اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہوں، اور میں اپنے بندوں پر ظلم بھی نہیں کرتا، یعنی ظاہر بات ہے میں نے انسان کو بنایا ہے، وہ میری مخلوق ہے، تو میں اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہوں اور میں اپنی مخلوق پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات کی سمجھ عطا فرمائے اور ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔